بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل میں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ فضا کے بعد بالآخر سیز فائر کی خبر آ چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ ناظرین، ان تمام معاملات پہ پاکستان جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے پوری دنیا میں سنائی دیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا سیز فائر مرحلہ کب شروع ہوگا، مذاکرات کہاں ہوں گے، اور کیا یہ جنگ بندی جو ہے وہ مستقل مراحل ہے یا نہیں۔ ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان سلیم طائع، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے جی، پاکستان کی کوششوں سے، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، یا کتنی بڑی کامیابی ہے؟ سب سے پہلے مشال آپ کا بہت شکریہ۔ میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح سے الحمدللہ پوری دنیا میں ہماری ایک پہچان بن چکی ہے، اور پاکستان نے دو آمنے سامنے آنے والے ممالک کی جنگ کو میں سمجھتا ہوں دبانے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے ان دونوں کو اس جنگ بندی کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ یہ ہمارے حالیہ برسوں میں جتنے بھی سفارتی مراحل ہیں، یہ ان میں سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان کی بات ایران نے بھی سنی ہے، امریکہ نے بھی سنی ہے۔ جس طرح سے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے، اور ہماری سیاسی لیڈرشپ میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے، اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد اکارڈ کی تشکیل کی، اور جب اسے ایران اور امریکہ کے ساتھ شیئر کیا گیا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہوں نے ودن آفٹر فیو ہارز سیز فائر کا اعلان کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں صرف 2 ہفتوں کی سیز فائر کی ایک معاہدہ یا ایک اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں سفارتی مہارت کو اور کامیابی کو پوری دنیا کے سامنے یہ لا رہی ہے۔ پوری دنیا یہ احساس کر چکی ہے کہ پاکستان ایک پرامن پرفضا ریاست ہے، جو کہ ہمیشہ امن کی بات کرتی ہے، جو کہ ہمیشہ ترقی کی بات کرتی ہے، جو کہ خوشحالی کی بات کرتی ہے۔ الحمدللہ آج سے کچھ برس پہلے ہمیشہ پاکستان کے کردار کو متنازع بنایا جاتا تھا، ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی تھی تاکہ پاکستان کا یہ پرامن فضا ہمیشہ ڈیمیج ہو، لیکن الحمدللہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان آگے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان نے یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ پاکستان پوری دنیا میں بالخصوص اس خطے میں امن و استحکام کو قائم رکھنے کی بھی بھرپور طاقت رکھتی ہے۔ اور پاکستان نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ امریکہ واز اے سپر پاور ان فرنٹ آف ایران۔ تو صرف طاقت میں سمجھتا ہوں ہتھیاروں میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک مؤثر سفارتکاری میں اور ایک دانشمندانہ قیادت میں بھی ہوتی ہے۔ تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے اپنے ٹیلی فونک سفارتکاری کے ذریعے اس جنگ کو بھرپور میں سمجھتا ہوں روکنے کی کوشش کی۔ جب اس خطے پر بدامنی کے اور وہ سیاہ بادل سائے میں آ رہے تھے اس پورے خطے کے، تو فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے میں سمجھتا ہوں نہ صرف ایران کے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے امت مسلمہ کو انہوں نے اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جیسے کہ دھکیلا جا رہا تھا انہیں بچایا ہے۔ تو الحمدللہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے اپنی کاوشوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اس خطے میں امن کی، ترقی کی، خوشحالی کی اور مؤثر سفارتکاری کی سب سے بڑی داعی ہے۔ بالکل ایسا۔ سر یہ بتائیے گا کہ دوسرا سیز فائر مرحلہ کب، کہاں، اور مذاکرات کہاں ہوں گے، اور آگے یہ سب کیسے بڑھے گا، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں مشال، ابھی تو صرف 2 ہفتوں کے لیے یہ سیز فائر ہوئی ہے، اور الحمدللہ اسٹیٹ آف ہرمز کھول گیا ہے ایران نے، اور پوری دنیا میں جو ایک بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے وہ بھی چل پڑی ہے، اور الحمدللہ مہنگائی کی شرح پاکستان میں کم ہوئی ہے، اور بین الاقوامی تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی واپس اپنے لیول پر آ گئی ہے۔ تو یہ تمام کاوشیں پاکستان کو ہی جاتی ہیں۔ پاکستان نے اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی، پاکستان نے اسٹریٹ پاک دونوں ریاستوں کو شو کیا کہ ہر بات جنگ، لڑائی، فتنہ اور فساد نہیں ہے، آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، آپ ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں، آپ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پاکستان کی کاوشوں سے سیز فائر تو ہو گئی ہے، لیکن وہ وقت بھی قریب ہے جب اسلام آباد کی سرزمین پر پاکستان کے دارالحکومت میں اسلام آباد ٹاکس ہوں گے، جب ایران کی طرف سے ایران کے اسپیکر کلیباف اور وہاں کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، اور امریکہ کی طرف سے وہاں کے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر آئیں گے پاکستان، اور انشاءاللہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ ہی بیٹھ کر وہ دونوں ریاستیں مذاکرات کریں گے، اور انشاءاللہ اس خطے میں یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی اسے ہمیشہ کے لیے بجھایا جائے گا، اور اس خطے میں امن ہوگا، اور یہ کریڈٹ پاکستان کو جائے گا۔
سر یہ بتائیے گا ابھی جو بھارتی عناصر بھی پاکستان کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں تو یہ مودی حکومت کی بڑی ناکامی نہیں ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں مودی حکومت میں سمجھتا ہوں ہمیشہ دنیا میں جہاں بھی جاتی تھی وہ اپنی سفارتکاری کرنے کی بجائے پاکستان کی ایک بیڈ امیج بنانے کی کوشش کرتے تھے، وہ پاکستان کی برائی کرتے تھے، وہ ہمیشہ فالس فلیگ آپریشنز کا اپنا سارا مواد لے کر دنیا کے ہر لیڈر کے پاس جا کر ان کی جولی میں پھینکتے تھے اور پاکستان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن الحمدللہ اب ہم دنیا کی سپر پاورز کی بات کریں، ہم امریکہ کی بات کریں، ہم چائنا کی بات کریں، ہم تمام خلیج ممالک کی بات کریں، یہ سب پاکستان کی صف میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مودی حکومت ناکام ہو چکی ہے. وہ مودی حکومت جو پہلے سے ہی ناکام تھی. آپ ہندوستان کے حالات کو دیکھیں، وہاں کے پبلک کے پاس جو ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے انسان کی، ٹوائلٹ، وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کا بدترین آپ ریلوے سسٹم دیکھیں، وہاں ٹرینز کی چھتوں پر لوگ بیٹھ کر سفر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں آپ انسانی حقوق کی حال دیکھیں آپ کہ وہاں کی خواتین جب جاتے ہیں اپنے واش رومز میں تو اتنی کمبائنڈ واش رومز ہوتی ہیں کہ وہاں کی خواتین کے ساتھ ریپ جیسے کیسز کے واقعات پیش آتے ہیں. تو آپ سوچیں وہ ریاست جو کہ اپنے ملک میں خواتین کو انسانی حقوق پرووائڈ نہیں کر سکتی، ان کی تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا پورا جو فوکس ہے وہ اس خطے میں بد امنی پھیلانا ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا ہے. ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان اپنا مور دین ہاف بجٹ وہ اس خطے میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کرتی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی کرتی ہے یا انڈائریکٹلی کرتی ہے. لیکن الحمدللہ ہندوستان کا وہ بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے کہ وہ دنیا میں پاکستان کو ایک بدترین ایک دہشت گرد ریاست بنا کر پیش کرتی تھی. اب دنیا نے یہ مان لیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ریاست ہے، پاکستان امن کی بات کرتی ہے، پاکستان سفارتکاری کی بات کرتی ہے، اور ہندوستان الحمدللہ تنہا ہو چکی ہے. اور وہاں کی حکومت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ایون عوام بھی ان کے خلاف آ چکی ہے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نریندر مودی کی حکومت سے جان چھڑوانی ہے اور راہل گاندھی کو آگے لانا ہے تاکہ وہ تمام ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات بنائیں اور فالس فلیگ آپریشنز جو ہندوستان میں نریندر مودی کی قیادت میں ہمیشہ ہوتے ہیں وہ بھی رک جائے. تو الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا ہے اور ہندوستان ہمیشہ اسی طرح سے انشاءاللہ شرمندہ ہوگی. بالکل ایسا سر، اللہ پاک ہماری خوشیوں کو ہمیشہ قائم رکھے. آپ کو لگتا ہے کہ دشمن جو عناصر ہے وہ ہماری خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں ہندوستان کی یہ ایک بہت پرانی عادت ہے، وہ ہمیشہ فالس فلیگ آپریشنز کرتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کشمیر میں کیے ہیں یا جس طرح سے وہاں الیکشن کا موسم بنتا ہے اور تو نریندر مودی صاحب فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کو بدنام کر کے اپنے بیانیے کو وہ پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پاکستان بدنام ہو اور جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں وہاں وہ ان کو ووٹ کریں. ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. ہمیں دنیا کے اگر ہم اپنی سفارتی مراحل پر یا منازل پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو ہم دہشت گردوں پر بھی نظر رکھیں. سیکیورٹی فورسز الحمدللہ بلوچستان میں کامیاب ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پر آپ نوشکی جائیں، آپ خاران جائیں، آپ پنجگور، گوادر اور ماڑا تربت جہاں بھی جائیں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مؤثر کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے خلاف منظم مہم جوئی کرتی ہے. تو یوتھ سامنے آئے، وہ اپنے نیریٹو کو بلڈ کرے، دنیا تک اپنی بات پہنچائے، دنیا کے سامنے اپنی سیاسی لیڈرشپ کی، اپنی ملٹری لیڈرشپ کی کاوشوں کو اور قربانیوں کو اجاگر کرے. وہ دنیا کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ ریاست اس خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے کاوشیں کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، تاکہ اگر ہندوستان کی طرف سے ایک منظم مہم جو ہی پاکستان کے حق میں یا پاکستان کے خلاف شروع کی جاتی ہے ہم اسے کاؤنٹر کر سکیں. جولائی میں عموماً یا آئی تھنک جون میں اگین کشمیر میں الیکشنز ہونے جا رہے، تو اس سے قبل مجھے یہ علم ہے کہ ضرور نریندر مودی حکومت ایک فالس فلیگ آپریشن کرے گی. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں چوکس رہنا چاہیے اور اپنی جو قومی ایک نیریٹو ہے اسے بلڈ کرنا چاہیے اور دنیا کے سامنے ایکٹیو رہتے ہوئے اپنے ملک کی، اس کی سرزمین کی، اس کے افواج کی اور اس کی لیڈرشپ کی ہمیں دفاع کرنی چاہیے. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پاکستان نے واضح کیا کہ پاکستان نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہے بلکہ دوسرے ملک کے بحرانوں میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پاکستان نے بات چیت کے ذریعے معاملات کو، مذاکرات کو حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. ناظرین، ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.